سورہ آل عمران کے بارے میں کل بتایا گیا۔ سورہ آل عمران بڑی سورت ہے، سورہ بقرہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ یہ سورت تلک الرسل میں آدھے پارے سے پہلے شروع ہوتی ہے اور چوتھے پارے لن تنا میں پونے پارے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ تقریباً قریب 1.5 پارے کے قریب ایک سورت ہے پوری۔ کل آل عمران کے بارے میں بتایا گیا، تلک الرسل کا حصہ۔ لن تنا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی جائے گی نیکی کی حقیقت کو نہیں پائے گی۔ لن تنالوا البر، نیکی کی حقیقت کو ہرگز تم لوگ نہیں پاؤ گے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ترین چیز ہے۔ محبوب چیز محبوب کو دی جاتی ہے، محبوب چیز۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے شریک اور ساجی بناتے ہیں اور دوسرے خدا بناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی گاڑی محبت، دلی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا محبوب ہے تو محبوب کے لیے کون سی چیز ہونی چاہیے؟ محبوب چیز ہی تو ہونی چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو جو پسند نہیں ہے وہ خرچ کرتے ہے یا نہیں؟ جب دنیا کی ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، بے دریغ سوچے سمجھے بغیر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے پاس نہ ہو تو خرچ لے کر خرچ کرتے ہیں، قرض نہ ملے تو سود قرض لے کر خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی اور ضرورت ہوتی ہے، عید کا مسئلہ ہے، کپڑے کی خریداری ہے، عیدی کی خریداری ہے، پیسہ نہیں ہے، قرض لے کر خرچ کرتے نہیں کرتے۔ طاقت کے بقدر خوشی منانا چاہیے، غلط نہیں۔ آدمی اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا بعض لوگوں کے بارے میں، وہ نئے کپڑے سلا کر بھی عید کے دن نہیں پہنتے، بیوقوفی۔ اسلامی مزاج سے ناواقفیت ہے۔ سنت ہے آدمی کے پاس جو بہترین کپڑا ہو وہ پہن کر عیدگاہ جائے۔ خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے، کہا کہ خوشی مناؤ، تب منانا چاہیے۔ بعض لوگ نئے کپڑے سلا کر بھی عید کے دن نہیں پہنتے، پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا۔ تو جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت سے زیادہ تو نہیں کرنا چاہیے، جتنی طاقت دی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ 400 درہم کا کپڑا پہنتے تھے۔ 400 درہم سمجھتے ہیں؟ 400 درہم تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا کپڑا اللہ کے نبی نے کہا سنت ہے۔ ہم کس کو سنت سمجھتے ہیں؟ تو محبوب کے لیے محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے۔ جب بات اللہ کے رسول کی آئے، اللہ کے راستے میں دینے کی آئے تو دل کھول کر دینا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے مسجد مدرسے کے لیے، جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں، 500 کی نوٹ ہٹاتے ہیں، 200 کی بھی، 100 کی بھی، 50 کی بھی، 20 کی بھی، آخر میں 10 کی جو پھٹی ہوئی نوٹ ہے وہ نکالتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ آغاز ہے۔
चौथे पारे का। तो क्या करना चाहिए? अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन चीज, ये हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं किसके लिए? अपने लिए बैंक में जमा कर रख रहे हैं। अपने लिए जितनी अच्छी चीज चाहते हो उतनी अच्छी चीज लगा रखो, है ये नहीं? फिर अल्लाह ताला ने आगे काबतुल्लाह की फजीलतें बयान की है। उससे आगे एक आयत है, आमतौर पर पढ़ी जाती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम लोगों ने ये समझ रखा है कि ये सिर्फ जमात के लिए, ये आयत किसके लिए है? जमात के लिए, गश्तों में वगैरह, हाँ उसमें भी है, बात वो भी है, लेकिन सिर्फ उतने ही दायरे में महदूद नहीं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफे के लिए निकाले गए, उठाए गए, मबऊस किए गए। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम्हारी सिफात क्या है? नेकी का हुक्म करते, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। कुरान में कहीं लिखा है कि 3 दिन में जाओगे तभी नेकी का हुक्म करोगे, बुराई से रोकोगे। 40 दिन जाओगे तभी करोगे, गश्त में जाओगे तभी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। एक और जगह अल्लाह ने कहा वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान वालों की सिफात है, ईमान वाले एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और दोस्ती का हक कैसे निभाते हैं? अच्छी बातों का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। आदमी के बस में जितना है उतना अच्छी बातों का हुक्म करना चाहिए। अच्छा, अच्छी बातों का हुक्म भी अच्छे अंदाज से होना चाहिए। अमर बिल मारूफ के भी कुछ आदाब है, उसको सीख कर करेंगे तो फायदा होगा, बगैर सीखे करेंगे नुकसान होगा। किसी अच्छी बात के कहने से कभी इख्तिलाफ नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, अंदाज से होता। एक आदमी नमाज से बुला रहा है, अच्छी बात है, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, ईमान का सुतून है, दीन का सुतून है। अब बुलाने का अंदाज क्या है? चलो नमाज, अब किसी मसरूफियत में भी तो नहीं है, चलो नमाज का टाइम होगा, हम पढ़ लेंगे, मैं जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ आ जाएंगे तो अच्छा है। तो ये मोहब्बत भरे अंदाज से बुला रहे हैं, तो क्या कहेगा? आ जाएगा, आप चलिए मेरा थोड़ा काम है, अभी आ रहा हूं, अभी 5 मिनट बाकी, कुछ काम है। अब दूसरा तरीका क्या? नमाज का टाइम होगा तो जल्दी काम आने लगे, तुम्हारे से दुनिया छूटती थी, कब भी इसमें तो क्या जाओ कि समझ जाओ भी जाओ, बड़े पढ़ने वाले हैं, हम नाम बात। तो ये अच्छी बात का हुक्म करने में खराबी है या अंदाज में? किसमें खराबी है? अंदाज में। एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा सिगरेट पीने का आदमी, वो उसको ताकीद करते थे, समझाते, बेटा सिगरेट मत पियो, बेटा ये बुरी आदत है, बेटा अच्छे लोग सिगरेट नहीं पीते, बेटा ये माल का दिया। एक एक मरतबा एक एक बात कहते और मोहब्बत से कहते। एक मरतबा बेटे ने बाप के सामने सिगरेट तोड़कर फेंक दी और कहा, अब्बू जान इसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी में मैं नहीं पीऊंगा। वो डोरी में लिखते थे, अपने बेटे को नसीहत करने के बाद लिखते थे, मैंने लिखा कि मैं 100 मरतबा मैंने नसीहत की, पहली मरतबा जिस अंदाज से की थी, 100वें मरतबा भी उसी अंदाज से। पहली मरतबा जिस अंदाज से नसीहत, 100वें मरतबा भी उसी अंदाज से नसीहत के दिल पर असर होता है ना। आदमी का कल असर होता है, बोलने का अंदाज चाहिए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीन की। हम हमारे माशरे से ये चीज निकल गई, बुराइयां जो इतनी आम हो गई है, हमारे घराने बिगड़ गए, हमारे मोहल्ले खराब हो गए, हमारी नस्लें तबाह हो गई, उसकी एक बुनियादी वजह हमारे माशरे में से अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर निकल गया। यानी अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, ये मिजाज खत्म होगा। हमारे बचपन में हम देखते थे कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है तो नौजवान बच्चे उसकी कदर करते, उसके सामने शरारत नहीं करते, कोई गलत आदत हो तो उसके सामने उसका इंतजाम नहीं करते, अजमत होती थी,
ماں باپ اپنے بچوں کو بڑوں کی عظمت سکھاتے تھے. اگر وہ ڈانٹتے تھے تو خاموشی سے سن لیتے, اور حال یہ ہے کہ بڑوں نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا اور بچوں میں ماننے کا مزاج ختم. آج اگر کوئی کہتا بھی ہے تو جاؤ تمہارا کام نہیں دیکھا. ماں باپ نے بچوں کو بڑوں کی عظمت نہیں سکھائی, بڑوں نے چھوٹوں کو محبت اور شفقت سے نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کی ذمہ داری چھوڑ دی, معاشرہ تباہ ہو گیا. بہت سی دفعہ دیکھا ہے کوئی بڑا آدمی کوئی بچے کو نصیحت کرتا تو لڑ پڑتا ہے, تم نہ کیا میرا باپ اس میں نہیں بولتا. معاشرہ تباہ ہو گیا. بہت اہم ذمہ داری اپنے ماحول میں ہم اپنے چھوٹوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص ذمہ دار, کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ ذمہ دار ہے بچوں کو اخلاق سکھائے کہ نہیں سکھائے, شوہر ذمہ دار ہے بیوی کو اخلاق سکھائے کہ نہیں سکھائے, دکان کا مالک ذمہ دار ہے اپنے نوکروں کو دین کی باتیں بتائی سکھائی نہیں سکھائی. ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا. ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دل نشین طریقے سے محبت بھرے انداز میں, پیار بھرے انداز میں اچھی باتوں کا حکم دے. کوئی بری بات کو کرتا ہوا دیکھے تو اس سے روک. تو یہ ذمہ داری کسی خاص دائرے میں نہیں ہے, کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہے, کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری, اس کا جتنا بس چلتا ہے وہاں تک وہ سیکھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب سیکھے. بس کیسے روکنا چاہیے, کیسے کسی بڑی بات کا حکم دینا چاہیے, سیکھ کر اپنے دائرے میں اس کو کرتا ہے. تو کہتے کہتے ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ خود بچے گا. بری باتوں سے دوسروں کو روکے گا تو اس کی برکت کی ہوگی کہ خود بچے گا. اچھی باتوں کا دوسروں کو حکم دے گا تو اس کی برکت سے خود عمل کرے گا. تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے. اس وقت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے. یہ بہت اہم ترین غزوہ اور جنگ ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی گئی. پڑھنا چاہیے ہمیں سیرت کی کتابوں کو اور تفصیلات کو پڑھنا چاہیے, اپنے گھر میں بچوں کو بیویوں کو سنانا چاہیے, علماء سے مشورہ کر کے کوئی ہلکی ان کے اپنے مزاج کے مطابق مشورہ کر کے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. جیسے فضائل اعمال ہے, اس کے علاوہ تفسیر کی کوئی کتاب ہے, کوئی سیرت کی کتاب ہے, مستقل پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو شامل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, ان کے فضائل بتائے گئے ہیں. یہ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے بعد ہے سورہ نساء. کیا ہے؟ کم از کم بیٹھ کر پاروں کے یہاں نام اور سورتوں کے نام کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن نہ سمجھ میں آیا, قرآن یاد نہ ہو تو قرآن کے سوروں کے نام کو یاد ہو, پاروں کے نام کو یاد ہو. تیسری سورت ہے بڑی سورہ نساء. نساء کے معنی ہے عورتیں. اس میں چونکہ عورتوں کے متعلق بہت سے احکامات بیان کیے گئے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے. اس کے آغاز میں تقوی کی تعلیم دی گئی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں, عام لوگوں سے خطاب کیا گیا, اللہ سے ڈرو, رشتہ داریوں کا لحاظ کرو. یہ آیت عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے تاکہ میاں بیوی دونوں کو اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے اور اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی ترغیب دی جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی دوسرے کا حق خوف خدا کے بغیر ادا نہیں کر سکتا. اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, اللہ ہی ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے, جو ہر باریکی کو جانتا ہے, اس کا خوف ہے
تو شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے گا۔ اگر خوف نہیں ہے تو پھر حق مانیں گے، کہیں گے تو باتیں بنائیں گے، ہزار قسم کے حیلے کریں گے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز اس میں میراث کا بیان کیا ہے۔ اس کا بیان کیا ہے؟ میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ میں کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کا جو مال ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کے زندہ رشتہ داروں کے درمیان کیسے تقسیم کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت باریکی سے سب کے حصے بیان کیے۔ قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بیان کیے۔ کیا بیان کیے؟ اصول بیان کیے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو اللہ کے نبی کے ذمہ چھوڑا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کس کو کہتے ہیں، کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، یہ نبی نے بتایا۔ قرآن میں اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ زکات کس کو کہتے ہیں، کب واجب ہوتی ہے، کتنی ادا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کن کن مالوں میں زکات واجب ہوتی ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے اللہ کے نبی کو دی۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، جس کے اندر طاقت ہو وہ حج کرے، جانے کے خرچ اٹھانے کی طاقت ہو وہ حج کرے۔ تو یہ طاقت کیا ہے، حج کیا ہے، حج میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، کیا کیا اعمال کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی۔ لیکن میراث اتنا نازک معاملہ ہے، اس میں کوئی ذمہ داری اللہ نے اللہ کے نبی پر نہیں ڈالی، بلکہ پوری باریکیاں خود قرآن میں بیان۔ آج ہمارے معاشرے میں میراث کی اہمیت نہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر جو طاقتور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، جس بھائی کا چلتا ہے وہ دبا لیتا ہے۔ معاشرے میں بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادیاں کی گئی، اس پر جو خرچہ گیا وہی ہے، جائیداد میں باپ کی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ غلط ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی کو میراث کے حصے سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ کل اس کو اس کے جنت کے حصے سے محروم کر دے۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری، 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انسان کا انتقال ہوتا ہے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ انسان کا جو مال ہے، جو دولت ہے، اس نے چھوڑا ہے، اس میں 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں ترتیب سے۔ پہلی ذمہ داری اس کے مال سے اس کے تجہیز و تکفین کا، کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ جو جائز اور ضروری خرچ آتا ہے وہ خرچ میت کے مال میں سے کیا جائے۔ کوئی اور اپنی ذمہ داری لے کر کر دے الحمدللہ، نہ ہو تو میت کے مال میں سے سب سے پہلا خرچ کیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ کفن دفن کے انتظام میں آنے والے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا شامل نہیں ہے، اس کے نہلانے کا خرچ، اس کے کفن کا خرچ، قبرستان تک لے جانے کا اور قبرستان میں دفنانے کا، وہاں سے جو اخراجات ہے صرف اتنے اخراجات، اس میں نہ تو بخل سے کام لیا جائے نہ تو فضول خرچ کی جائے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا، اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو معلوم کر کے سب سے پہلے ادا کیا جائے۔ قرض اتنی بڑی ذمہ داری ہے، شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا، اس کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن ویسے آدمی کی بھی مغفرت اگر قرض ہے تو نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے لائے جاتے تھے تو پہلے آپ پوچھتے اس پر کسی کا قرض ہے؟ کوئی کہتا کہ ہاں قرض ہے تو پوچھتے اس کے مال میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ قرض ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کہتے ہاں ہے تو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے۔ اگر پیسے نہیں ہے تو کہتے تم اپنے بھائی سے نماز پڑھ لے، میں نہیں پڑھاؤں۔
آج قرض کیا ہو گیا؟ قرض حسنہ. کیا قرض حسنہ کا مطلب کیا رکھ لیا آپ نے؟ حسنہ ہے حاصل، ہم نے اس کو چھوٹی حاصل بنا لیا. قرض حسنہ یعنی مان میں تو حسنہ کیا کرتے تھے کہ باوجود قرض میں کیا ہے؟ قرض بہت بڑی چیز، بہت بڑی ذمہ داری. ایک پیسہ بھی باقی رہ گیا تو مغفرت نہیں ہوگی. صحابہ میں سے کوئی ذمہ داری لیتی کہ اللہ کے نبی میں قرض ادا کروں گا، پھر اللہ کے نبی نماز پڑھ. تو میت کے مال میں دوسری ذمہ داری اس کا قرض ادا کیا جائے، چاہے پورا مال ختم ہو جائے. تیسری ذمہ داری اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے، اور وصیت تہائی مال میں سے، تہائی 1/3 پورے مال کے 3 حصے کریں گے، ایک حصے میں وصیت ہوگی. یعنی اس سے اگر کم کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اگر زائد کیا ہے تو زائد نہیں. ایک آدمی نے 3 لاکھ روپے چھوڑے اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مسجد کوثر کو 1 لاکھ روپے دے دینا، تو 1 لاکھ روپے 3 میں سے 1 لاکھ چلتا ہے. اگر اس نے کہا کہ پورے 3 لاکھ دے دینا، نہیں 1 ہی لاکھ دیا جائے. تو تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ وصیت پورا کرنا. اور چوتھی ذمہ داری جو مال بچا ہے، جتنے وارثین ہیں، شریعت کے مطابق حساب کر کے ان کا حصہ ان کو پہنچانا. بہت گڑبڑ، بہت کوتاہی ہوتی، بلکہ برا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کہے بیٹوں میں سے کوئی کہے کہ جائیداد ابھی دفنایا بھی نہیں گیا، ابھی ان کی مٹی بھی نہیں سوکی، تمہیں جائیداد کے پڑی ہے. شریعت کے احکامات اللہ کے حکم کے مطابق پورا کریں گے، ہر چیز میں برکت ہوگی، تعلقات میں برکت ہوگی، محبتوں میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی. نہیں کریں گے 4 دن اچھا لگے گا لیکن بعد میں آپس میں تعلقات خراب ہو جائے گا. مال رہے گا جائے گا وہ قسمت کی بات ہے لیکن تعلقات تو باقی نہیں ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. میراث اس کو سمجھیں، سنیں، معلوم کریں. کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے انتقال کے کفن دفن کے بعد پہلی فرصت میں کسی عالم سے رجوع ہو اور مسئلہ معلوم کرے کس کا کتنا حص ہے، کتنی جائیداد اس نے چھوڑی ہے، کیا حصہ بنے گا، وہ حصہ برابر کر کے دیا جائے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کتنی باتیں آئی؟ ایک تو یہ کہ محبوب کے لیے محبوب مال خرچ کرنا چاہیے. دوسرا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. تیسری بات غزوہ بدر کا اس میں تذکرہ ہے. چوتھی بات سورہ نساء میں کہ آپسی تعلقات میں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. اور 5ویں بات میراث کی اہمیت، کہ میراث کی ہم اہمیت سمجھیں. اور اگر کسی کا موقع ملے گا تو بعض تفصیلات میں بتاؤں گا، ابھی بہت وقت ہو گیا. تو میراث کے معاملے میں بہت نزاکت کے ساتھ حقداروں کا حق پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا